چیف جسٹس منصور علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. Just mixing English and Urdu, I understand we have foreign delegates here, but few things from the heart can only be said in our national language. So switching, and my apologies in advance to them. Excellent. چلو پھر تو سارا اردو میں ہی ٹھیک ہے، پھر تو انگریزی کی بھی ضرورت نہیں. ایکسلنٹ، آئی ایم ویری ہیپی ٹو نوٹ دیٹ. ڈائریکشنز جو اس ججمنٹ میں تھیں آئی ہیو گون تھرو، میں نے وہ دیکھی ہیں، اور وہ فضل صاحب نے بھی، ثاقب صاحب نے بھی، اور باقی سب نے بھی دہرائی ہیں. میں اس کو دوبارہ نہیں ذکر کرنا چاہتا. میں امپلیمنٹیشن پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، لیکن یہاں آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے جس میں بڑی دیر ہو گئی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ 2014 کی ججمنٹ ہے، اور اس میں لاسٹ ہیئرنگ جو میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے، جو افیکٹو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ 30 نومبر 2022 میں ہوئی ہے. 23 میں غلط بینچ کے سامنے لگ گیا تو انہوں نے کہا 2 ممبر ہے، لگ نہیں سکتا، اور 2024 میں ہم آ گئے ہیں. So as I said, my personally I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and کیونکہ سب بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید ججمنٹیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی، ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی. اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا. ریسنٹلی بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے. آئین کا یہ سٹرکچر ہے، اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے. یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے. اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے جو ہمارا کام ہے. ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سیپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے. اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکویلیبریم ہے آئین کے اندر. اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے. پریروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. And I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں،
اور ہندوز 1.6% ہیں, کرسچنز 1.6% ہیں, اور باقی جو لگا لیں اگر سکھس ہیں برادرز ہمارے, بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ, ہم زیادہ ہیں مسلمان, اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے, اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور میں کوٹ کرتا ہوں, It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions and desecration of houses of worship and cemeteries. یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں, اے آر کارنیلیس صاحب رہے ہیں, دورا پٹیل صاحب رہے ہیں, رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں, رستم سہراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں, اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے. So we have acknowledged as far as the justice sector is concerned, we've had positives and good people there. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, اتنے قابل لوگ ہیں سارے, کہ ہمارا مذہب بھی, اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں, کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا. 96% تو ہم ہیں, ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے, ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں, اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے, ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط, ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں, اس وزڈم کہاں سے لاؤں, کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان, میں اور کدھر سے شروع کروں گا. تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں. For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا. یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں, قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا, پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہمیں, اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی, اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ میں. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی, میوچل اسسٹنس کرنی ہے, فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے, افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا, میں قرآن شریف اٹھاؤں گا, میں سننا اٹھاؤں گا, ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے, بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے.
تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں, عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی, امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی, لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے ہیں 96%, ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا, خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنس کے ساتھ چلنا ہے, جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو, جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے, پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ سٹارٹنگ ہے, پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں, پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا, تو پریمبل میں کیا لکھا ہے؟ دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی, فریڈم اینڈ اکوالٹی, ٹالرنس رواداری اور اکوالٹی مساوات, اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف, ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. اس سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے مائنورٹیز کو کہ فریلی پروفیس کریں, پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور ڈیولپ کریں اپنے کلچرز کو. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے. wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities. ان کے کوئی اور بھی رائٹس ہیں وہ بھی لیجیٹیمیٹ جو ہوں گے پروٹیکٹ کریں گے. پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ آئین میں لکھا ہے, یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے, آگے جانے کی ضرورت نہیں, سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں, پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے, faithful to the declaration made to the founder of the nation قائد اعظم محمد علی جناح that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, سماجی انصاف جو تھا. تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا جی, یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ آئین نے کہا ہے, جو انہوں نے کہا ہے ڈیکلیریشن وہ ہم نے فالو کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو. ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب, لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول. یو آر فری اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا, اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں جس نے جدھر جانا ہے, جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں, پڑھیں, ان کو کلچر دیں, ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے, انکلوسیوٹی آئے, کچھ سوچ آئے, یہ آگے بڑھ سکیں. اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں, میں جاننا نہیں چاہتا. آرٹیکل 4 دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں. آرٹیکل 20 ہے, آرٹیکل 21, 22 and it goes on 25, 36 principles of policy وغیرہ پہ. میں آگے آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا. It's not a lecture on the constitution, but آئین کی اندر articles ہیں, one article after the other saying that we need to protect, give space to the minority, because if the minority flourishes, we as a nation flourish. وہ flourish کریں گے تو ہم flourish کریں گے, diversity آئے گی, سمجھ آئے گی, harmony آئے گی, peace آئے گا. یہ سب سمجھنا ہمیں چاہیے. اور میں آپس میں مخاطب ہیں, ہم آپس میں مسلمانوں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو دیکھیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تنگ نظری سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک ججمنٹ جو کہ یہ جیلانی صاحب کی ججمنٹ کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے, ایک اور ججمنٹ دینے کو موقع ملا, مبارک علی والا کیس ہے سپریم کورٹ کا, جس میں یہ جو آپ کا کوٹا تھا یہ چیلنج ہو گیا. کسی نے کہا یہ بتائیں کس طرح دے دیں ہم کرسچنز کو 5% کوٹا, یہ بتائیں کہاں لکھا آئین میں, یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. کہاں پروٹیکشن, آرٹیکل 25 میں تو لکھا ہے صرف بچوں کو اور عورتوں کو پروٹیکشن مل سکتی ہے. تو یہ کرسچنز اور مائنورٹیز کیسے پروٹیکشن لے رہے ہیں؟ سو وی سیف گارڈیڈ دیٹ 5% فار یو ان مبارک علی کیس, اینڈ آئی کوٹ some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that
that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same fervor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities. उसमें क्योंकि हमने minority उसका disabled persons का भी case था इसके अंदर. The word minorities signifies merely a statistical number. ये मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी कह दिया. The word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims, and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the Constitution. So they have equal rights as all of us here in this room. The 96% and the 1% or the 2% have same rights under the Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time कि हम अपना interfaith harmony, interfaith dialogue शुरू करें इस मुल्क में और ज़्यादा बढ़ाएं इस चीज़ को. Because हर मज़हब ये कह रहा है, हर मज़हब अपने आप हर दूसरे मज़हब को स्पेस दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये काम हो रहा? मुझे नहीं समझ आ रही. जब हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं, जब हम सिखिज़म को पढ़ते हैं, जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं, सब मज़हब ये कह रहे हैं कि बाकी मज़ाहिब को जगह दो, स्पेस दो, एक्सेप्ट करो. तो फिर क्या वजह है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और हमारे भी इतनी रिजेंटमेंट है, इतनी एग्रेशन है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़? क्या वजह है? क्यों हम इतने नाराज़ हैं, इतने गुस्से में हैं, इतने एंग्री हैं? पोप फ्रांसिस फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, जो इनके क्रिश्चियन पोप हैं, dialogue is born from an attitude of respect for the other person, from a conviction that the other person has something good to say. यहाँ से dialogue शुरू होता है. dialogue करना ज़रूरी है, says Pope Francis. मैं इनका कोट करता हूँ जी, Matthew, the New Testament में से 7:12. So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So known as the golden rule, this verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith. ये अब बाइबल से मैं कोट कर रहा हूँ. मैं फर्दर कोट करता हूँ बाइबल से. Romans New Testament 14:13 says, therefore let us stop passing judgment on one another. Instead make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. This verse encourages Christians not to judge others, promoting a spirit of acceptance. ये अब क्रिश्चियनिटी से हमें मैसेज मिल रहा है. अब इस्लाम की बात करते हैं. सूरह काफिरून, for you is your religion and for me is my religion. इससे ज्यादा बात क्या करें जी? आप अपना मजहब है, उसका अपना मजहब है. इसमें क्या मतलब अंग्रेजी भी नहीं है इतनी मुश्किल समझने वाली. For you is your religion, for me is my religion, says Quran. Then Surah Hujurat, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. इसमें भी this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people. सिखिज्म में आ जाते हैं. गुरु ग्रंथ साहब जी की ये लिखा यूं लिखते हैं, No one is my enemy and no one is a stranger. I get along with everyone. ये मजहब कह रहा है जी. क्या खूबसूरत बात है. फिर कहते हैं जी आगे, Recognize the Lord's light within and do not consider social class or status. There are no classes or castes in the world hereafter. This teaching promotes equality, unity, dismissing any form of social or religious discrimination. ये सारे मजहब ये कह रहे हैं, मतलब जो पढ़ते हैं हम उसमें तो लिखा है सारे मजहब कह रहे हैं कि दूसरे का ख्याल करो, उनका अपना प्यार करो, मोहब्बत करो, काइंडनेस करो. तो फिर गुस्सा कहाँ से आ रहा है? ये इंटॉलरेंस कहाँ से जन्म ले रहा है हमारे सिस्टम में? और मैं आपको बताऊं कि हमें टॉलरेंस की तरफ आना पड़ेगा. ये रिलीजियस टॉलरेंस नेसेसरी है. नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एज अ सिटीजन टू सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें. यहाँ बात सिर्फ हो रही है शहरी, पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई ये टॉलरेंस कब आएगी हमारे माशरे में? लानी पड़ेगी. टॉलरेंस से क्या होगा? पीस एंड हार्मनी आएगी. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए. इससे आप होल्ड कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स, बिकॉज अगर आप टॉलरेंस नहीं करेंगे तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इमीडिएटली शुरू हो जाता है. तो अपहोल्डिंग द ह्यूमन राइट्स.
پھر دوسری بات کیا ہے, جیسے ہی آپ ہارمنی کی طرف چلتے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جاتے ہیں, تو ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہوتی ہے. ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ویو پوائنٹس لے رہے ہیں, ہماری سمجھ اور ہماری ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے. وہ بہت بہتر چیز ہے. ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے, ہماری اکنامکس بڑھ رہی ہے, ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے, یہ ڈائیورسٹی لائیں گے, امپروو کریں گے اکانومی کو, بزنس کو, ٹریڈ کو. یہ ساری چیزیں گروتھ اور لرننگ کی طرف لے جائیں گی, ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گی. تو اس لیے اس میں سوچنے کی دو آراء نہیں ہے اس میں کہ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی, پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے, نہ کہ ان کو کسی طرح ہم دور کر رہے ہیں اپنے سے. اور ریورس میں جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر, تو پھر کیا نقصانات ہیں. ایک دم کانفلکٹ اور وائلنس شروع ہو جائے گا معاشرے میں, جو آپ نظر آ رہا ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں. The minute you bring in religious intolerance, you will have conflict and violence in the society. Violation of human rights will start. Obvious باتیں ہیں, اس میں میرا خیال سوچنے والی بات نہیں ہے. سوشل ڈویژن پیدا ہوگی اس کمیونٹیز کے بیچ میں, ڈفرینسز آئیں گے, اور اکنامک ڈیٹیریوریشن ہوگی, کیونکہ اس سب کی کاسٹ ہے, اس سارے وائلنس کی, سب کانفلکٹ کی کاسٹ ہے, اکنامک کاسٹ ہے, وہ بڑھے گی, آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا. برین ڈرین ہوگی, لوگ یہاں سے چلے جائیں گے, وہ کہیں گے یہ بہت زیادہ فساد ہے یہاں, بہت کانفلکٹ ہے, یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں. تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی. آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں, کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت, آپ تو لڑتے ہیں سارا دن, تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو میرے خیال میں بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایز سٹیزنز we have to change from today onwards. We need to bring in love and harmony towards our minorities. ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے, ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے, تو پھر کہاں سے ہم سوچ لا رہے ہیں انٹالرنس کی, یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں جیا جاگی جو آئی تھیں, انہوں نے کہا کہ جی وائسز انہرڈ ہیں, تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی وائس تو سن لی آج, کم از کم یور وائس از ہرڈ اینڈ ول ٹیک اٹ اپ ایٹ دا سپریم کورٹ. اور کچھ ہو نہ ہو تو آپ کی آواز تو سن لی. اور میں فائنلی بس یہ کہنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں, اور میں 4-5 پوائنٹس کہنا چاہوں گا, اور یہ میں انگریزی میں بولوں گا. میں چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو فالو کریں. یہ سٹیپس ہمیں لینے لازمن ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان نے ایک ٹالرنٹ نیشن بننا ہے, پروگریسو نیشن بننا ہے اور آگے چلنا ہے, تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پڑھوں گا, اور 5 پوائنٹس ہیں. دیکھیے, فرسٹلی the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions. اوپر ہم نے دیکھی, it must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns. By fostering an environment of mutual respect and understanding, we can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contributions of minorities to the nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it all so beautifully. He says, and Dalai Lama says, my religion is very simple. My religion is kindness. Thank you very much.
जस्टिस मंसूर अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। अक़लियतों के हुकूक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक भी वही हैं जो दीगर कम्युनिटीज़ के और बिलखुसूस जो मुसलमानों के यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारा मजहब भी इस हवाले से यही कहता है। इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर हो रही है, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना